اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وارتضى بالسحور معدان ارضہ الصلاة والسلام على من اختارہ من شجرة الانبیاء ومشقات الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت الکافیہ ومعجزۃ الشافیہ ارسلہ بدین المشہور والعلم المعصور ونور الساعۃ والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون صلوات عظمت آل محمد پر باواز ارشاد ہو رہا ہے وہی تمہارا پروردگار وہی تمہارا خالق حقیقی کہ جس نے تمہاری ماؤں کے شکم سے تمہیں اس وقت ظاہر کیا لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے نہ تمہارے پاس علم تھا نہ معلومات نہ نظر تھی نہ نظریات نہ عقل تھی نہ فکر کچھ نہیں تھا تم جاہل تھے یہ اللہ کا احسان ہے وجعل لکم السمع تمہیں تو کان عطا کیے والابصار تمہیں تو آنکھیں عطا کی والافئدۃ اور تمہیں دل و دماغ جیسی قوتوں سے نوازا کان عطا کیے تاکہ تم سن کر علم حاصل کر سکو آنکھیں عطا کی تاکہ تم دیکھ کر علم حاصل کر سکو اور دل و دماغ اس لیے فراہم کیے تاکہ تم صحیح و غلط حق اور باطل میں فیصلہ کر سکو اور یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ نے تم سے کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں کیا تمہاری شارگ حیات کا خون نہیں مانگا تمہاری اولاد کی قربانی نہیں چاہی بلکہ اس پروردگار نے صرف اور صرف اتنا سا مطالبہ کیا ہے لعلکم تشکرون اگر تم شریف النسل ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہو شکریہ انعامات کو بڑھاتا ہے شکریہ ترقی کو بڑھاتا ہے کہ اس پروردگار نے ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں صرف شکریہ طلب کیا ہے اور پھر ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم دیکھو اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرتے رہے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے ولئن کفرتم اور اگر تم نے انکار نعمت کیا ان عذاب لشدید تو تمہیں عذاب گھیر لے گا تو عزیزان گرامی بس مختصر عرض کرنا ہے توجہ ہے اللہ نے انسان سے کچھ مانگا نہیں صرف شکریہ طلب کیا ہے میرا شکریہ ادا کرتے رہو میں نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جاؤں گا تو ذہن میں انسانی میں سوال پیدا ہوتا ہے صاحب یہ قرآن کہاں سے آیا کس نے بھیجا کس کے سینے پر نزول قرآن ہوا تو اس مجمع میں ایک ہی وقت میں انسان بھائی بھی ہے چچا بھی ہے باپ بھی ہے خالو بھی ہے نانا بھی ہے توجہ ہے انسان ایک ہی ہے رشتے الگ الگ ہو گئے وہ ایک ہی وقت میں بھائی بھی ہو گیا چچا بھی ہو گیا باپ بھی ہو گیا خالو بھی ہو گیا نانا بھی ہو گیا توجہ ہے تو ذہن انسانی میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ قرآن کہاں سے آیا کس نے بھیجا کس کے سینے پر نزول قرآن ہوا تو سورہ انفطار میں ارشاد ہوا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں رکھا اس رب کے بارے میں جو خالی رب نہیں ہے بلکہ رب کریم ہے نہیں غور فرمایا یعنی بھیجنے والا کون قرآن کا رب کریم کس کے سینے پہ نازل ہوا
ارشاد ہوا انہو لقول رسول کریم، بے شک رسول کریم ہے۔ بھیجنے والا کون؟ رب کریم۔ کس کے سینے پہ نازل ہوا؟ وہ رسول کریم۔ خدا نے والا قرآن کیا ہے؟ تو سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے۔ توجہ ہے، بھیجنے والا کون؟ رب کریم۔ کس کے سینے پہ نازل ہوا؟ وہ رسول کریم۔ خدا نے والا قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم۔ نہیں غور فرمایا؟ بھائی اللہ کریم ہے، بے شک کریم ہے، قرآن کریم ہے، بے شک کریم ہے، رسول کریم ہے، بے شک کریم ہے۔ رسول کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے رسول کو کریم کہا ہے۔ اس کا رسول ہے، شاکار اول ہے، عقل اول ہے، دلیل اول ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، جو چاہے لقب دے۔ توجہ ہے، جو چاہے لقب دے۔ بہت توجہ چاہوں گا بھائی، قرآن کریم، رسول کریم، توجہ ہے، اللہ کریم۔ اور جملہ کہوں، اللہ تو سامنے آئے گا نہیں، رسول 23 برس تبلیغ کریں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، قرآن رہے گا قیامت تک۔ تو بعد رسول قرآن کا وارث کوئی خبیث نہیں ہو سکتا، اور کریم ہی ہونا چاہیے۔ نہیں غور فرمایا؟ بعد رسول محافظ قرآن، معلم قرآن، وارث قرآن، محافظ قرآن کوئی خبیث نہیں ہو سکتا، وہ کریم ہی ہونا چاہیے۔ تلاش کرو وہ کریم کہاں ملے گا؟ جو بعد رسول قرآن کا وارث ہے، اس کو اللہ نے کریم نہیں کہا، قرآن نے کریم نہیں کہا، رسول نے کریم نہیں کہا۔ کس نے کریم کہا؟ دشمنوں نے کریم کہا۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ جو بعد رسول قرآن کا وارث ہے، اس کو اللہ نے کریم نہیں کہا، قرآن نے کریم نہیں کہا۔ دیکھیے توجہ چاہوں گا، اگر میری تعریف میرا بھائی کرے، بہت توجہ چاہوں گا، یا باپ کرے کہ مولانا رضی حیدری صاحب بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، یہ تعریف نہیں ہے۔ تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ ارے نہیں غور فرمایا آپ نے؟ تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ جو بعد رسول قرآن کا وارث ہے، اس کو اللہ نے کریم نہیں کہا، قرآن نے کریم نہیں کہا، رسول نے کریم نہیں کہا، دشمنوں نے کریم کہا۔ نہیں غور فرمایا؟ وہ خندق کی لڑائی، گھر سے بہن چلی، آنکھوں میں سکھ ڈورے ہیں، دہن پہ کف جاری ہے، غصے کا عالم ہے، جلال کی کیفیت ہے، غصہ ایسا ہے کہ میں اس سے جا کر انتقام لوں گی، جس نے میرے بھائی کو مارا ہے میں بدلہ لوں گی، جس نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ لیکن آپ تاریخ خندق اٹھا کر پڑھیے، جب عمر کی بہن اپنے بھائی کی لاش پہ آئی، اور لاش پہ آنے کے بعد کہا میرے بھائی میں تجھ پر روتی، تیرا ماتم کرتی، لیکن اب نہیں رہوں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی نفس کریم ہے۔ بس الوار محمد والے محمد پر بابا سے بلند۔ بہت چاہوں گا میرے بھائی میں تجھ پر روتی، تیرا ماتم کرتی، لیکن اب نہیں رہوں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی نفس کریم ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، ایک کافرہ ہے، مشرکہ ہے، بھائی پر رونے آئی ہے، بھائی کا ماتم کرنے آئی ہے، اس کے بھائی کو علی نے قتل کیا ہے، لیکن یہ قصیدہ پڑھ رہی ہے، علی کی شان میں علی کی مدح کر رہی ہے۔ دشمن علی جمع ہے، بغض علی کے مارے جمع ہے، اس کو بہکا رہے ہیں تیرے بھائی کو علی نے مارا ہے، علی کی شان میں گستاخی کر، علی کو برا کہے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سن لیجئے، آپ کے دل خوش ہو جائیں گے۔ توجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرب میں یہ قانون ہے، یہ دستور ہے، جو قتل کرتا ہے، جو قتل ہوتا ہے، نہیں غور فرمایا، وہ اس کی زرہ لے لیتا ہے، اس کا خود اتار لیتا ہے، اس کی تلوار لے لیتا ہے، لیکن میرے مولا نے ایسا نہ کیا۔ نہیں غور فرمایا؟ علی ابن ابی طالب نے، ابو طالب کے بیٹے نے ایسا نہ کیا، اس کی تلوار کو میرے مولا نے نہیں لیا، اس کے خود کو علی نے نہیں اتارا، اس کی زیرہ کو علی نے نہیں اتارا۔ جب کسی نے پوچھا علی سے میدان میں، یا علی خود آپ کی ملکیت تھا، آپ لے لیتے، زیرہ آپ کی ملکیت تھی، آپ لے لیتے۔ نہیں غور فرمایا؟ توجہ چاہوں گا، تلوار آپ کی ملکیت تھی، آپ لے لیتے، آپ نے کیوں نہیں لیا؟ تو میرے مولا نے بڑے میدان میں ارشاد فرمایا، یہ میرا جملہ نہیں ہے، علی کا جملہ ہے، فاتح خیبر کا جملہ ہے۔ علی ابن ابی طالب نے میدان میں فرمایا، ہم اہل بیت ہیں، ہم مردوں کا مال نہیں کھاتے۔ جو ہے اب سنیے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے، تاریخ داں بیٹھے ہوئے ہیں، شورا حضرات تشریف فرمائے۔ ابھی آپ سننے تھے اردو شاعری، اب سنیے عربی شاعری۔
ایک دشمن کی زبانی علی کی مدح، نہیں غور فرمایا آپ نے۔ دیکھیں کافرہ ہے، مشرکہ ہے، بھائی پر رونے آئی ہے، بھائی کا ماتم کرنے آئی ہے، اس کے بھائی کو علی نے قتل کیا ہے، عمر ابن عبدود کا لاشا پڑا ہوا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کا طواف کر رہی ہے، دشمن بہکا رہے ہیں، علی کی شان میں گستاخی کر، علی کو برا کہے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اپنے بھائی کی لاش کا طواف کرنے کے بعد اب جو قصیدہ پڑھا علی کی شان میں، سنیے گا کیا کہا، لاؤ کانا قاتل کا غیر قاتل ہی، اے عمر، اے میرے بھائی، اگر تیرا قاتل کوئی اور ہوتا، غیر مرتضی ہوتا، علی کے علاوہ تجھے کسی اور نے مارا ہوتا، فاتح خیبر کے علاوہ تجھے کسی اور نے مارا ہوتا، خطیب منبر سلون کے علاوہ تجھے کسی اور نے مارا ہوتا، کل ایمان کے علاوہ تجھے کسی اور نے مارا ہوتا، مفسر قرآن کے علاوہ تجھے کسی اور نے مارا ہوتا، داماد رسول کے علاوہ تجھے کسی اور نے مارا ہوتا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے علاوہ کسی اور نے مارا ہوتا، سورج کو پلٹانے کے علاوہ کسی اور نے مارا ہوتا، پھر کیا ہوتا، لا ابکینا الیکا الی آخر الابدی، اے میرے بھائی عمر، میں تجھ پر قیامت تک روتی۔ بہت ہو جاؤں گا، اگر تجھے علی کے علاوہ کسی اور نے مارا ہوتا پھر کیا ہوتا، میں تجھ پر قیامت تک روتی۔ اب سنیے تیسرا مصرع، قیامت برپا کر دی، سنیے گا کیا کہا، لیکننا قاتلوں کا من لا جواب بہی، اے میرے بھائی عمر، تیرا قاتل تو وہ ہے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ سنیے توجہ چاہوں گا، اے میرے بھائی عمر، تیرا قاتل تو وہ ہے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ میرے بھائی عمر، تیرا قاتل تو وہ ہے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ اب جو چوتھا مصرع کہا، قیامت برپا کر دی، کیا کہا، لیکننا قاتلوں کا من لا جواب بھی، وہ کان ابوہ یدعا ببعزت البلدی، علی صاحب کردار کا مشہور نہیں ہے، وہ کان ابوہ، اور اس کا باپ ابو طالب بھی پورے عرب میں صاحب کردار کا مشہور تھا۔ اور توجہ چاہوں گا، کون کہہ رہی ہے؟ کافرہ۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا باپ ابو طالب بھی پورے عرب میں صاف کردار کا مشہور تھا۔ نہیں غور فرمایا آپ نے۔ آپ جائیے اٹھا لیجئے لغت، ڈکشنری، عالم، علم، راوی، روایت، خطیب، خطابت، آپ جا کے پوچھ لیجئے بعزت البلد کے معنی کیا ہے۔ توجہ ہے، بیضہ کسے کہتے اور بعزت البلد کے معنی کیا ہے؟ بیضہ کہتے ہیں جہاں پر کوئی دھبا نہ ہو، جہاں پر کوئی کمی نہ ہو، جہاں پر کوئی کالک نہ ہو، جہاں پر کوئی نقص نہ ہو، جہاں پر کوئی برائی نہ ہو، اسے کہتے ہیں بیضہ۔ اور بعزت البلد وہ شہر، وہ سٹی جہاں پر ضرورت کی ہر چیز مل جائے، اسے کہتے ہیں بعزت البلد۔ بہت توجہ چاہوں گا، اسے کہتے ہیں بعزت البلد۔ کیا کہا؟ ابو طالب ہیں بعزت البلد، مطلب کیا ہے؟ یعنی ابو طالب کا در وہ ہے جہاں ہر چیز ملے گی۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی ذرا جاگ کے سنیے گا، توجہ ہے، ابو طالب کا در وہ ہے جہاں ہر چیز ملے گی۔ توجہ ہے، کون کہہ رہی ہے؟ کافرہ، مشرکہ، در ابو طالب وہ ہے جہاں ہر چیز ملے گی۔ یعنی اگر اولاد لینا ہو تو اس در پر آؤ، علم لینا ہو تو اس در پر آؤ، پر لینے ہو آئے آئے تو اس در پر آؤ۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ توجہ ہے، دولت لینی ہو تو اس در پر آؤ، علم لینا ہو تو اس در پر آؤ، بھیک لینی ہو تو اس در پر آؤ۔ نہیں غور فرمایا؟ کون کہہ رہی ہے؟ کافرہ، مشرکہ، جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے اسے کہتے ہیں بعزت البلد۔ تو جسمانی چیزوں کی باتیں نہیں کرتا، روحانی ضرورتیں کیا ہے؟ 3 ہے، علم، ہدایت، نجات۔ علم کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، ارشاد ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے رسول، اگر تم سے اس کے باوجود بھی کوئی سوال کرے جب تمہارے پاس علم آ چکا، علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن، ہدایت کیا ہے؟ ارشاد ہوا انک لا تہدی الی صراط المستقیم۔ اے رسول، تیری ذات تو صراط پر ہدایت ہے، صراط مستقیم کی طرف۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت رسول۔ نجات کیا ہے؟ ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہمارے انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ پر نجات کیا ہے؟ نجات امامت۔ علم کیا ہے؟ علم قرآن۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت رسول۔ اللہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ تو نے بھرے میدان میں ابو طالب کو
بعزت البلد کہا تو میں بھی خدائے وحدہ لا شریک نہیں ہوں اگر قرآن کو ابو طالب کے گھر میں نہ اتاروں، محمد کو آغوش میں نہ بٹھا دوں، امامت کو نسل ابو طالب میں نہ رکھ دوں۔ دیکھیں سنیے گا، اس منبر پر بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، خالی نماز جنت میں نہیں لے جائے گی، خالی روزہ جنت میں نہیں لے جائے گا، خالی حج جنت میں نہیں لے جائے گا، یہ سب چیزیں ہیں امام تک آنے کے لیے۔ بہت بڑی بات کی ہے آپ کے سامنے، توجہ ہے؟ سنیے سنیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، نعرہ حیدری۔ سنیے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں نعرہ ایسا لگائیے جو تھک چکے ہیں اور جن کو بھوک لگی ہے، نعرہ حیدری کے ذریعے ان کے پیٹ سیراب ہو جائے۔ لگائیے چچا کی نعرہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے محترم، دیکھیں منزل دیکھیے گا، دیکھیں مسلسل 2 مجلس سے ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، بس سنیے گا۔ خالی نماز جنت میں نہیں لے جائے گی، خالی حج جنت میں نہیں لے جائے گا، خالی روزہ جنت میں نہیں لے جائے گا، یہ سب چیزیں ہیں امام تک آنے کے لیے۔ امام کو جاننے سے پہلے نماز کو جان لو، اور نماز کو جاننے سے پہلے وضو کو جان لو۔ نہیں غور فرمایا آپ نے، دیکھیں عجیب و غریب گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ منور بھائی دیکھے گا تو جو ہے وضو کو جان لو۔ ابھی تو انسان نمازی کو نہیں سمجھا، نماز سے پہلے وضو ہے اس کو نہیں سمجھا۔ کیا آپ بستر سے اٹھنے کے بعد فوراً وضو کر لو گے؟ کہا نہیں، فوراً وضو نہیں کریں گے، فوراً نماز پڑھ لو گے؟ کہا نہیں پڑھیں گے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ توجہ ہے بھائی، قرآن نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے صاحبان ایمان، جب تم نماز کے لیے تیار ہوا کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرو کونیوں تک، سر کا مسح کر لو، پیروں کا مسح کر لو، چہرے کو دھو لو۔ توجہ ہے، قرآن نے بتایا وضو کے اعضاء 4، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک، سر کا مسح، پیروں کا مسح۔ توجہ ہے، یہ وضو ہے۔ توجہ چاہوں گا محترم، سنیے گا، یہ وضو ہے۔ وضو میں کتنی چیزیں واجب ہوئی؟ 4 چیزیں، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک، سر کا مسح، پیروں کا مسح۔ اب مجھے تمام مسلمان اجماع کر کے بتائے یہ 2 مرتبہ ہاتھ گٹے تک کیوں دھوئے؟ یہ 3 مرتبہ کلی کیوں کی؟ یہ 3 مرتبہ ناک میں پانی کیوں ڈالا؟ دیکھیں ذرا بولے بھائی، گھور کے مت دیکھے، ڈر لگتا ہے، بہت کمزور سا انسان ہوں، سمجھیے گا بات، قسم خدا کی بڑی قیمتی بات ہے، بہت توجہ چاہوں گا، ذرا پیار سے دیکھیے گا۔ چہرے پہ گلاب کھلے ہو، جب ذکر علی ہو آنکھوں میں نور علی ہو، چہرے پہ گلاب کھلے ہوں، ہاتھ اٹھے ہوں، زبان روا ہو، جب سنانے میں آتا ہے علی کی ولایت، سنیے گا 2 مرتبہ ہاتھ گٹے تک کیوں دھوئے؟ 3 مرتبہ کلی کیوں کی؟ 3 مرتبہ ناک میں پانی کیوں ڈالا؟ کیا وجہ ہے؟ تم کیا بتاؤ گے؟ شریعت محمدی نے بتایا ہر پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ ارے نہیں غور فرمایا آپ نے، ذرا دیکھے، ہر پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، کیا مطلب؟ اگر پانی خراب ہو جائے وضو نہیں ہوگا، خراب ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ 3 چیزوں کی بنا پر پانی خراب ہوتا ہے۔ اگر پانی کا رنگ بدل جائے، ارے بھیا ذرا وہ دیکھیں، اگر پانی کا رنگ بدل گیا وضو نہیں ہوگا، بو بدل گئی وضو نہیں ہوگا، ذائقہ بدل گیا۔ ارے بھیا کہاں ہیں؟
کہاں ہے؟ ذرا غور فرمائے، غور فرمائے بھائی. اگر تین چیزیں بدل جائے، رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، بو بدل جائے، وضو نہیں ہوگا. اب جملہ آپ کے حوالے ہے، جلال پور کا مجمع ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، یعنی جملوں کو بدل کے یوں عرض کروں، اگر تین پاک پانی میں آ جائے، پانی پاک نہیں رہتا، دین کہاں سے پاک رہے گا؟ نہیں غور فرمایا. دین کہاں سے پاک رہے گا؟ شریعت نے آواز دی لوٹے میں پانی کو لو. ہم نے پانی کو لیا، لینے کے بعد دونوں ہاتھ گٹے تک دھوئے، آنکھوں نے دیکھا، دل کو اطمینان ہو گیا، رنگ نہیں بدلا. 3 مرتبہ کلی کی، اطمینان ہو گیا، ذائقہ نہیں بدلا. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، اطمینان ہو گیا. نہیں غور فرمایا. بو نہیں بدلی. شریعت نے آواز دی اب کرو واجب پہ عمل. نہیں غور فرمایا. بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ اب کرو واجب پہ عمل. اب دو چہرہ، جملہ کہوں، توجہ ہے، جملہ کہوں. شریعت نے بتا دیا شریعت میں 3 منزل شک کی ہے، چوتھی یقین کی ہے. صلوات ہے محمد والے محمد پر بآواز بلند. آپ حضرات آگے آگے آ جائیے، جتنے میرے بزرگ ہیں ماشاءاللہ آگے آ جائیے. صلوات ہے محمد والے محمد پر بآواز بلند. تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے آپ حضرات. ماشاءاللہ بہت توجہ چاہوں گا. منزل دیکھیں، دیکھیں فضائل نکال رہا ہوں وضو سے اور نماز سے. دیکھیں نماز کا وقت ہوا نا، آپ حضرات نماز پڑھنے کے لیے گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں فضائل جو ہیں وہ نماز میں بھرے ہوئے ہیں. میں دکھاؤں آپ کو، سنیے گا. کبھی آپ نے غور کیا، ذہن پہ زور دیا، سوچا یہ صبح کی 2 رکعت، یہ ظہر کی 4 رکعت، یہ عصر کی 4 رکعت، یہ مغرب کی 3 رکعت، یہ عشاء کی 4 رکعت. نماز 2 سے چلی، 4 پر رک گئی. کوئی نماز 5 رکھتی نہیں، کوئی نماز 6 رکھتی نہیں، کوئی نماز 7 رکھتی نہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ نماز 2 سے چلی، 4 پر رک گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ چاہوں گا، کانت الصلاۃ من زمن آدم الی زمننا ھذا مسنا مسنا. آدم کے زمانے سے میرے زمانے تک نمازیں 2 رکعت تھی. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ توجہ ہے. آدم کے زمانے سے میرے زمانے تک نمازیں 2 رکعت تھی. پھر کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام نے، سنیے گا ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا وہ حذفت الصلاۃ فی الظہر رکعتین بولادت علی بن ابی طالب. ظہر کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ مولا کائنات کی ولادت کی یادگار میں ہوا. ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ ذرا غور فرمائے. توجہ ہے. وہ حذفت الصلاۃ فی العصر رکعتین بولادت امام حسن. توجہ چاہوں گا، عصر کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ امام حسن کی ولادت کی یادگار میں ہوا. وہ حذفت الصلاۃ فی العشاء رکعتین بولادت امام حسین. عشاء کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ امام حسین کی ولادت کی یادگار میں ہوا. وہ حذفت الصلاۃ رکعتن فی المغرب بولادت فاطمۃ الزہرا. مغرب کی نماز میں 1 رکعت کا اضافہ جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کی یادگار میں ہوا. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ توجہ ہے. علی پیدا ہوئے، 2 رکعت کا اضافہ ظہر کی نماز میں. حسن پیدا ہوئے، 2 رکعت کا اضافہ عصر کی نماز میں. حسین پیدا ہوئے، 2 رکعت کا اضافہ عشاء کی نماز میں. شہزادی کائنات میں آئی تو خالی 1 رکعت کا اضافہ. پروردگار یہ تیرا انصاف نہیں ہے، یہ تیرا قانون نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہ علی کو 2 رکعت دے دی، حسن کو 2 رکعت دے دی، حسین کو 2 رکعت دے دی. حسین کو 2 رکعت دے دی، اور جب شہزادی کی منزل آئی تو خالی 1 رکعت نماز دی. پروردگار تو عادل ہے، کائنات کا پروردگار ہے، تیرے انصاف میں کسی کو شک نہیں ہے. معبود بتا کیا بات ہے؟ تو ایک مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، ہمارا اعلان نہیں سنا. وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 ملے گا. ہائے ہائے ہائے. تو
توجہ چاہوں گا ذرا دیکھیے گا بھائی، مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 ملے گا۔ بھائی توجہ چاہوں گا، آپ کی سماعت کا امتحان ہے، جلال پور کا مجمع ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس جملہ سنیے گا، پروردگار توجہ چاہوں گا، علی کو 2 رکعت دے دی، حسن کو 2 رکعت دے دی، حسین کو 2 رکعت دے دی۔ جب شہزادی کی منزل آئی تو خالی 1 رکعت نماز دی۔ پروردگار تو عادل ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا اچھا، توجہ چاہوں گا، شہزادی فاطمہ زہرا کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، چاہے جیسے سنیے گا۔ شہزادی فاطمہ زہرا کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ سفر کر کے دیکھ لینا، 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جائے گی، مغرب کی 3 ہی رہے گی۔ شہزادی فاطمہ زہرا کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو، سفر کر کے دیکھ لینا، 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جائے گی، مغرب کی 3 ہی رہے گی۔ اب جملہ سنیے، توجہ چاہوں گا، سنیے گا۔ اللہ نے بتا دیا اگر علی کے نام کی کم کر رہے ہو سفر میں تو کر دو، حسن کی نام کی کم ہو جائے گی، حسین کے نام کی کم ہو جائے گی۔ اللہ نے بتا دیا پیغمبر کی بیٹی، حسین کی ماں، حسن کی ماں، رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، اس کا مرتبہ یہ ہے، سنیے گا۔ اللہ نے بتا دیا ہمارے گھر کا قانون یہ ہے، ہمارے گھر کا اصول یہ ہے، ہمارے گھر کا دستور یہ ہے، جو بیٹی کو دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ جملہ آپ کے حوالے سنیے گا۔ اللہ نے بتا دیا ہمارے گھر کا قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے، جو بیٹی کو دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اللہ نے بتا دیا اپنے گھر کا قانون کہ ہمارے گھر کا قانون یہ ہے، جو بیٹی کو دے دیتے ہیں تو اسے واپس نہیں لیتے۔ تو مسلمانوں، اگر محمد اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو تحفے میں کچھ دے دیں تو تمہیں لینے کا حق کس نے دے دیا؟ بس صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر آوازیں بلند۔ دیکھیے منزل دیکھیے ماشاءاللہ۔ اب سنیے عظمت جناب سیدہ بتا رہا ہوں، ایک جملے میں پوری مجلس پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ ہم سے بہتر نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، بہت توجہ چاہوں گا، ہم سے اچھی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے خنجر کے نیچے ذکر خدا کیا۔ جملہ آپ کے حوالے۔ کبھی آپ نے سوچا، ذہن پہ زور دیا، ٹائمنگ نماز کی کیا ہے؟ ایک عجیب و غریب بات شروع کرنے جا رہا ہوں، سنیے گا۔ ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا، شریعت محمدی نے ہمیں بتایا، ظہر کی نماز کا جو وقت ہے سورج کے زوال سے، توجہ چاہوں گا، سورج غروب ہونے کے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اول وقت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ عصر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر۔ تو چاہوں گا اول وقت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ مغرب کے بعد سے لے کر آدھی رات تک آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اول وقت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ صبح کی نماز کا وقت کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کے، تو چاہوں گا، اور طلوع آفتاب کے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اول وقت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے، لیکن مغرب کے لیے ایسا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، مغرب کے لیے کیا ہے؟ تاکید ہے، زور ہے، کیا ہے؟ امام نے فرمایا
اگر کوئی انسان بلا کسی سبب بلا کسی عذر کے مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے نکل آئے وہ شخص ملعون ہے۔ بہت بڑی بات کہی آپ کی خدمت میں، نہیں غور فرمایا آپ نے۔ اگر کوئی انسان پریشان نہ ہو، سفر میں نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور وہ مغرب کی نماز بلا کسی پریشانی کے اس وقت پڑھے جب ستارے نکل آئے، وہ شخص ملعون ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مغرب کی نماز ہے حق فاطمہ زہرا۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ ذرا غور فرمائے، غور فرمائے بھائی۔ مغرب کی نماز ہے حق فاطمہ زہرا۔ اللہ نے بتا دیا، امام نے بتا دیا، اگر فاطمہ زہرا کا حق دینے میں دیر کی تو اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکتے۔ بس صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد پر باواز بنا منزل دیکھے گا۔ سنیے گا کہ مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر شہزادی کا ذکر ہو، موت کے حوالے سے ذکر ہو۔ سنیے گا، بہت بڑی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث رسول ہے، اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی، دیکھیں شورا حضرات تشریف فرمائے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو کاغذ پہ لکھے، جب تک وہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں گے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کے اوپر نظر رکھے، دیکھے اپنی آنکھوں سے، اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کمائے ہیں۔ علی کے فضائل سنیے گا، توجہ چاہوں گا۔ اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کے اوپر نظر رکھے، اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کمائے ہیں۔ اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کمائے ہیں۔ اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کے اوپر بولے، نعرہ لگائے، واہ کرے، جب شاعر پڑھے تو اس کے شعر پر داد دے، واہ کرے، جب کوئی خطیب علی کے فضائل پڑھے تو واہ کرے، زبان کھولے، اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے زبان سے کمائے ہیں۔ اب آپ اگلا جملہ سنیے گا، سنبھالیے گا، توجہ ہے۔ اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو سننے کے لیے اپنے قدموں سے فرش عزا تک آئے، اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے پیروں سے کمائے ہیں۔ ایک سلوات محمد والے محمد پر باواز بنا سنیے، ماشاءاللہ سنیے گا۔ مجلس موت کے حوالے سے شہزادی کا ذکر سنیے اور موت کا تذکرہ سنیے۔ قسم خدا کی بڑی عجیب و غریب بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، اس فرش عزا پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجلس میں کیوں آئے ہیں؟ امام کسی کا رکھتے نہیں ہے، جو آپ آئے ہیں ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کیوں آئے ہیں۔ کوفے میں ایک شخص تھا، اس کا 10 سال کا بیٹا بیمار تھا، لا علاج ہو گیا تھا، لیکن تھا علی کا چاہنے والا، تھا علی کا چاہنے والا۔ اس نے اپنے دوستوں سے قرض مانگا، سنیے نوجوانوں، قرض مانگا کہ بھائی مجھے قرض دو، بیٹے کا علاج کرانا ہے۔ کسی نے اسے قرض نہ دیا، پریشان ہو گیا، زمین پر بیٹھ کے رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اور جب رویا تو اس کا ایک دوست آیا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہ بیٹا بیمار ہے، لا علاج ہو گیا ہے، مجھے کچھ قرض چاہیے۔ کہ کتنا چاہیے ہے؟ کہ 10,000 درہم مجھے چاہیے ہے۔ تو اس کے دوست نے سننے کے بعد کہا بھائی میں بھی تمہاری طرح پریشان ہوں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ دونوں بیٹھ گئے۔ سنیے گا، کسی بھی کم ظرف مالدار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ ارے بہت بڑی بات کہی آپ کے سامنے۔ کسی بھی کم ظرف مالدار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ کم ظرف مالداروں سے مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، علی سے مانگو گے تو امیر ہو جاؤ گے۔ سنیے گا، کم ظرف مالدار جو ہوتا ہے نا، 2,000 دیتا ہے تو 200 جگہ کہتا ہے وہ فلاں کا بیٹا میرا مقروض ہے، دیتا ہی نہیں ہے، دیے تھے اس کو، میں نے کچھ پیسے دیے تھے۔ ارے کسی کو دو، اس ہاتھ سے دو تو اس کو پتہ نہ چلے۔ توجہ ہے، وہ دونوں بیٹھ گئے۔ سنیے گا، منزل دیکھیے گا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، اس پر شہزا پر کیوں آئے؟ دونوں بیٹھ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے۔ کچھ دیر گزری تھی، وہ سامنے سے فاطمہ کا شوہر، حسنین کا بابا، فاتح خیبر، خطیب منبر سلونی، وارث رسول حضرت علی تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے علی کو دیکھا، اپنے دوست کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی آنسوؤں کو پونچھ لے۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا تو مشکل میں ہے نا، جملہ سنیے گا، تو مشکل میں ہے نا؟ کہا میں مشکل میں ہوں۔ وہ دیکھ مشکل کشا آ گیا۔ ایک اور فرمایا آپ نے، وہ دیکھ مشکل کشا آ گیا، حضرت علی آ گئے۔ اس نے اپنے مولا کا نام سنا، اور نام سننے کے بعد آنسوؤں کو پونچھا، اور پونچھنے کے بعد علی کے پاس آیا، اور آنے کے بعد علی کو سلام کیا، قدموں سے لپٹ گیا۔ علی نے سلام کا جواب دیا، سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہو؟ کہ یا علی مجھے 10,000 درہم قرض چاہیے ہیں۔ علی والے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، سنیے گا آپ کی سماعت کا امتحان ہے۔ یا علی میرے مولا مجھے 10,000 درہم قرض چاہیے ہیں۔ اس نے قرض مانگا، کائنات کا بادشاہ مسکرائے۔ اس نے پھر کہا یا علی 10,000 درہم قرض چاہیے۔ علی پھر مسکرائے۔ اس نے پھر کہا یا علی 10,000 درہم قرض چاہیے۔ علی پھر مسکرائے۔ تو وہ کہتا ہے یا علی میں آپ سے قرض مانگ رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو میرے مولا نے جواب دیا، مسکرا اس لیے رہا ہوں تو علی سے مانگ بھی رہا ہے اور قرض بھی کہہ رہا ہے۔ تو یہ چاہوں گا تو علی سے مانگتا بھی ہے، قرض بھی کہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے سنیے گا، موت اور حیات کسے کہتے ہیں؟ اپنے چاہنے والے کے گھر آئے، نام احمد کوفی ہے، کوفے کا تاجر ہے، بہت دولت والا ہے، پیسے والا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کے گھر آئے، دق الباب کیا، اور جیسے ہی احمد کوفی نے آواز کو سنا، دروازے کو کھولا، کیا دیکھا؟ در پر حیدر۔ بہت توجہ چاہوں گا، در پر حیدر۔ اور ایک مرتبہ میرے اپنے مولا کو سلام کیا، کہا یا علی کیوں زحمت فرمائی ہے، مجھے بلا لیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا۔ کہا نہیں، ہم آئے ہیں، تمہارے دروازے پر آئے ہیں، تمہارے گھر آئے ہیں۔ اندر گیا، مسند بچھائی، علی تشریف فرما ہوئے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے، سنیے گا قسم خدا کی، بہت عجیب و غریب بات ہے، میرے مولا نے کہا احمد کوفی ہمارے چاہنے والے، مجھے 10,000 درہم چاہیے۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ مجھے 10,000 درہم چاہیے۔ احمد کوفی نے سنا، ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا یا علی 10,000 درہم، میرے مولا اگر آپ کہیں تو اپنی ساری دولت آپ کے اوپر صدقہ کر کے فقیروں کو بانٹ دوں۔
کہا نہیں 10,000 درہم چاہیے ہے. اندر گیا اور جانے کے بعد 10,000 درہم لے کے آیا. 10,000 درہم کی تھیلی لے کے آیا, میرے مولا کو دی. علی نے تھیلی کو لیا, اپنے اس چاہنے والے کو دے دی جو ساتھ آیا تھا. اس نے 10,000 درہم کی تھیلی کو لیا اور لینے کے بعد علی کو سلام کرتا ہوا چلا گیا. اب سنیے, وہ چلا گیا. اب علی ہے, احمد کوفی ہے. اب میرے مولا نے ایک مرتبہ احمد کوفی کو دیکھا, کائنات کا بادشاہ مسکرائے, توجہ ہے, علی بادشاہ مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد میرے مولا نے کہا احمد کوفی تو نے ہمیں 10,000 درہم دیے ہیں. کہا یا علی میری کیا اوقات ہے کہ میں کچھ دوں؟ کہا دیے ہیں نا؟ کہا ہاں یا علی دیے ہیں. کہا اپنے مولا سے کچھ مانگ. ارے بھائی ذرا سنے, قسم خدا کی منزل دیکھے گا. تو نے 10,000 درہم دیے, کہا اپنے مولا سے کچھ مانگ. چاہنے والے نے سنا, سننے کے بعد کیا جملہ کا سنیے گا, یا علی کیا مانگوں جس کو آپ مل گئے. وہ کیا مانگے؟ کہا نہیں مانگ ملے, اپنے مولا سے مانگ. کل اچھا ٹھیک ہے تو نہیں مانگتا, چل میں تجھے دیتا ہوں, جا قلم لے کر آ, کاغذ لے کر آ, لاؤ میں تمہیں جنت میں گھر لکھ دوں. اب چاہنے والا تھا, اس نے کہا یا علی لکھنے کی کیا ضرورت ہے, زبان لسان اللہ سے کہہ دیا تو کافی ہے. کہا نہیں لکھوا بھی لے. چاہنے والا تھا, قلم بھی لایا, کاغذ بھی لایا. ہائے ہائے, یعنی چاہنے والا تھا, قلم بھی دے دیا, کاغذ بھی دے دیا. علی نے جنت میں گھر لکھا. احمد کوفی کے نام کیا لکھا؟ جنت میں گھر. میرے مولا لکھ کے چلے گئے. اور جب علی گھر سے نکلے, یہ اپنی زوجہ کے پاس آیا احمد کوفی. علی یہاں کیوں آئے تھے, آپ اس فرش پر کیوں آئے ہیں, ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. توجہ ہے, زوجہ کے پاس آیا, خوش ہوا, جھوم رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. اور اسی اثنا میں خوشی خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا, زوجہ رونے لگی. 10 سال کے بیٹے کو بلایا, اور بلانے کے بعد کیا کہا, جا بیٹا علی کو بلا کر لا, ابھی تیرے مولا کوفے کی گلیوں میں ہوں گے, ابھی گھر سے گئے ہیں. تو ایک مرتبہ کہنا کہ ہمارے بابا کا انتقال ہو گیا ہے. 10 سال کا بیٹا آیا, علی کو سلام کیا اور کہا یا علی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے سنا, سننے کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اب سنیے, یہ علی کا جملہ ہے, یہ میری خطابت نہیں ہے. میرے مولا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا, زلفوں میں ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا ہمیں معلوم تھا اسی لیے تو ہم تمہارے گھر آئے تھے. ارے نہیں غور فرمایا آپ نے, ہمیں معلوم تھا اسی لیے تو ہم تمہارے گھر آئے تھے. 10 سال کے بیٹے کو کہا بیٹا جا اپنے گھر جا, اور جانے کے بعد اور مجھے بلا کر لانا. جب تمہارے والد کو غسل ہو جائے, کفن پہنا دیا جائے, تو مجھے بلا کر لانا. نماز میں پڑھاؤں گا, قبر میں میں اتاروں گا. ارے کہاں بیٹھے ہیں, ذرا غور فرمائے. نماز میں پڑھاؤں گا, قبر میں میں اتاروں گا. جب غسل و کفن ہو گیا, 10 سال کا بیٹا ایک مرتبہ علی کے پاس آیا. میرے مولا آئے, اور آنے کے بعد علی نے نماز پڑھائی, جنازہ کاندھے پہ اٹھایا. آپ نے غور نہیں فرمایا, جو علی علی کرتا ہے, نام حسین لیتا ہے, حسین کے نام پر روز ہوتا ہے, غازی عباس کا علم اٹھاتا ہے, ماتم کرتا ہے. علی آتے ہیں اس کی قبر میں, نہیں غور فرمایا, علی آتے ہیں اس کی قبر میں. ایک مرتبہ میرے مولا قبرستان لائے, علی بادشاہ نے قبر میں اتارا. اتارنے کے بعد ایک مرتبہ قبر بند کر دی گئی, تختے لگا دیے گئے, مٹی ڈال دی گئی. جب مٹی ڈال دی گئی تو ایک مرتبہ احمد کوفی کا بیٹا, 10 سال کا بیٹا, علی کے قدموں سے لپٹا, اور لپٹنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا. جوڑنے کے بعد ایک جملہ کہا, یا علی آپ دکھا سکتے ہیں میرے والد کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ علی مسکرائے. مسکرانے کے بعد میرے مولا نے فرمایا بتاؤں یا دکھاؤں؟ ارے بھائی ذرا غور فرمائے, بتاؤں یا دکھاؤں؟ تو 10 سال کا بیٹا بڑا ہوشیار تھا, بڑا چالاک تھا. اس نے کہا یا علی اگر دکھا دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اگر دکھا دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. علی نے سنا, سننے کے بعد اپنی 2 انگلیاں اٹھائی, وہی انگلیاں جو خیبر میں اٹھی تھی.
وہی انگلیاں جس سے ازدر کے 2 ٹکڑے کیے تھے، وہ انگلیاں اٹھائی، اٹھانے کے بعد قبر کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے اشارہ کیا مٹی ہٹی، تختے ہٹے۔ ایک مرتبہ احمد کوفی کے بیٹے نے ایک قدم بڑھ کر قبر کے اندر دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھا، نہیں غور فرمایا، قبر کے اندر دیکھا، پھر علی کے چہرے کو دیکھا، پھر قبر کے اندر دیکھا، پھر علی کے چہرے کو دیکھا، آپ نے غور نہیں فرمایا، پھر قبر کو دیکھا، پھر علی کے چہرے کو دیکھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں تو کبھی مجھے دیکھتا ہے، کبھی قبر کو دیکھتا ہے، بات کیا ہے؟ تو احمد کوفی کا بیٹا کہتا ہے یا علی قبر کے اندر بھی آپ، قبر کے باہر بھی آپ۔ قبر کے اندر بھی آپ، قبر کے باہر بھی آپ۔ اب شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا، شورا ساتھ بیٹھے ہوئے، سنیے گا۔ ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، ہائے ہائے، ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ اور جو ہے ذرا دیکھیں منزل، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ سنیے گا میرے نوجوانوں، چند باتیں ختم دعا ہے، سنیے گا۔ جو کافر آئی تھی میدان میں، اس نے علی کا قصیدہ پڑھا، علی کی تعریف کی، علی کی شان میں شعر پڑھے۔ میدان خندق میں جو آئی تھی، عمر ابن عبدود کی بہن میں عرض کر رہا تھا، توجہ ہے، اس نے علی کا قصیدہ پڑھا، علی کی شان میں قصیدے پڑھے، علی کی تعریف کی، اور خالی علی کے تعریف نہیں کی، علی کے باپ ابو طالب کی تعریف کی۔ بہت توجہ چاہوں گا، تعریف کی، کیا کہا؟ ابو طالب وہ ہے پورے عرب میں جو بیضۃ البلد ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، کون ہے؟ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، بھائی پر رونے آئی ہے، بھائی کا ماتم کرنے آئی ہے۔ اب سنیں میرے نوجوانوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سنیے گا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ان کے سلسلے میں ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ صاحب بھی ایمان لے آئے تھے، 80 برس کے تھے، وہ ضعیفہ بھی ایمان لے آئی تھی، 85 برس کی تھی، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ میں کہا سنو بھائی، ایمان وہ لاتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے۔ بہت اور چاہوں گا، دیکھیں میں نے یہ بات کہیں پڑھی ہے، سنیے گا، قسم خدا کی بہت عجیب و غریب بات پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے گا۔ شریعت میں ایک مسئلہ ہے، منور بھائی طبیلہ، مسئلہ ہے حضور، مسئلہ یہ کسی بھی آپ مسلک کی کتاب اٹھا لیجئے، یہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا۔ یہ مسئلہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ خالی شو کیا نہیں ہے، یہ ہر جگہ مل جائے گا آپ کو۔ کیا ہے؟ سنیے گا جگم بھائی، اگر کوئی انسان اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے۔ ارے بڑی بات کہی، قسم خدا کی آپ کے سامنے، اگر کوئی انسان اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے۔ میں ایک ادنا سا مولا کا ذاکر ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں سیکھ پڑھ سکتا ہوں، نہیں غور فرمایا، لیکن آپ مجھے سر پر قرآن رکھ کر بتائے وہ رسول جو قرآن لے کر آیا، ہائے ہائے، وہ رسول اگر سنگریزے کو اٹھا لے تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے، وہ رسول اگر گونگے کو اشارہ کر دے تو گونگا بولنے لگے، وہ رسول اگر درخت کو اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر چلا آئے۔ وہ رسول کہہ رہا ہے چچا ابو طالب میرا نکاح آپ پڑھیے۔ ہائے ہائے، اے باپ کے بعد میرے باپ، میرا نکاح آپ پڑھیے۔ یہ مشیت کا لبے لباب پیغمبر بول رہا ہے، جس کی زبان پر مشیت کے پیرے کیا کہا؟ میرا نکاح آپ پڑھیے۔ جناب ابو طالب مسند عقد پر آئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ذریۃ ابراہیم میں رکھا، نسل اسماعیل میں رکھا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا نکاح کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی
25 سال قرآن نازل کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 40 سال، یعنی نزول قرآن سے 15 سال پہلے جناب ابو طالب نے کہا الحمدللہ۔ ارے بھائی جلال پور کا مجمع ماشاءاللہ بھائی، نزول قرآن سے سنیے گا، نزول قرآن سے 15 سال پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی۔ کس نے کہا؟ جناب ابو طالب نے۔ نزول قرآن 15 سال کے بعد ہوا، نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا الحمدللہ۔ اب جو اللہ نے سرنامہ قرآن بنایا، یہی جملہ قرآن کے شروع میں رکھا جو ابو طالب نے نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا تھا۔ نہیں غور فرمایا؟ جو نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا تھا۔ تو مسلمانوں، دو باتوں میں سے ایک بات کو مانو، یا تو اس بات کو مانو کہ ابو طالب کے پاس اتنا علم تھا کہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے، یا اس بات کو مانو کہ ابو طالب جو کہہ رہے تھے وہ قرآن بن رہا تھا۔ جو ہے الحمدللہ الذی، سنیے گا، اب جو اللہ نے سرنامہ قرآن بنایا، یہی جملہ قرآن کے شروع میں رکھا جو ابو طالب نے نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا تھا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار اس جملے کو قرآن کے شروع میں کیوں رکھ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ سورہ جمعہ میں رکھ دے، 8 دن کے بعد نماز جمعہ آتی ہے، انسان پڑھ لیا کرے گا۔ کہا نہیں، رکھوں گا سورہ حمد میں۔ کہ اگر رکھ ہی رہا ہے سورہ اعلیٰ میں رکھ دے، 1 سال کے بعد نماز عیدین آتی ہے، انسان پڑھ لیا کرے گا۔ کہا نہیں، رکھوں گا سورہ حمد میں۔ کہا اچھا اگر رکھ ہی رہا ہے، تیرے اتنے نبی گزرے ہیں، آدم ہے، نوح ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، داؤد ہے، خاشع ہے، راکع ہے، قینان ہے، کسی کے جملے کو قرآن کے شروع میں رکھ دے۔ کہا نہیں، رکھوں گا ابو طالب کا۔ پروردگار اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے گا وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کو اختیار ہے وہ اور نماز میں سورہ بدل لے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ ذرا غور فرمائے۔ اور نماز میں سورہ بدل لے، لیکن ایک نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ ہم نہیں بدل سکتا، یہ تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ جب انسان مصلی پہ آئے گا اور مصلی پہ آنے کے بعد بسم اللہ کہے گا، اور بسم اللہ کہنے کے بعد سورہ ہم کی تلاوت کرے گا، اس کا ضمیر اس کا گریبان پکڑے گا، اور گریبان پکڑ کر کہے گا کہ تو ابو طالب کو مومن مان یا نہ مان، تو پڑھ وہی رہا ہے جو ابو طالب پڑھ چکا۔ تو پڑھ ہوئے رہا ہے جو ابو طالب پڑھ چکا۔ اب سنیے گا، کب کہا؟ جب رسول کی عمر تھی 25 سال۔ قرآن نازل کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 40 سال۔ نزول قرآن سے 15 سال پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اب سنیے، پڑھ لکھے افراد تشریف فرما۔ جب اپنا عقد پڑھا فاطمہ بنت اسد سے رسول اللہ کے عقد سے 30 سال پہلے، اس وقت کیا کہا؟ باپ موجود ہے، عبد المطلب موجود ہے، ابو طالب کہتے ہیں بابا جان میرا نکاح آپ پڑھیے۔ تو ایک مرتبہ بابا فرماتے ہیں ابو طالب تم صاحب علم ہو، ہائے ہائے ہائے، اپنا نکاح خود پڑھو۔ اس وقت کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین ورب العرش العظیم ومقام الکریم۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ابو طالب نے اپنی عصمت ماب زبان سے اس جملے کو 2 مرتبہ جاری کیا۔ اللہ نے قانون بنایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ابو طالب تو نے اپنی عصمت ماب زبان سے اس جملے کو 2 مرتبہ جاری کیا، تو میں بھی خدا وحدہ لا شریک نہیں ہوں اگر سورے کو 2 مرتبہ نہ اتاروں، 1 مرتبہ مکے میں، 1 مرتبہ مدینے میں، ایک بار فرمایا 1 مرتبہ
مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں آپ نے غور نہیں فرمایا، قانون بنایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بس جملہ سنیے گا، توجہ ہے، ذرا تھکن اتار کے بس 2 جملے سن لیجئے۔ ختم دعا ہے، چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ ذرا مجھے داد دیجئے گا اس جملے پر، قسم خدا کی قیامت کا جملہ ہے۔ اگر آپ یہاں نہیں بولے، توجہ ہے، تو قبر میں بھی نہیں بولیں گے جب علی بادشاہ آئیں گے۔ بڑی بات ہے، ذرا مجھے سنیے گا، قسم خدا کی سنیے میرے بھائی، مجھے معلوم ہے یہ ٹائم کھانے کا ہے، توجہ ہے، مجلس کا نہیں ہے، لیکن سنیے، بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہے۔ رضی حیدر حیدری، قسم خدا کی جملے سننے کے بعد اگر آپ کی روح خوش نہیں ہو جائے تو بات ہی کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان پر بحث کرتے ہو۔ سنو، پوری مجلس ایک جملے میں پڑھ رہا ہوں، سننا چاہتے ہو؟ عظمت ابو طالب کیا ہے؟ جملہ سنیے گا، اپنا نکاح پڑھا اس کا نتیجہ علی۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں، ذرا غور فرمائے، اپنا نکاح پڑھا اس کا نتیجہ علی، رسول کا عقد پڑھا اس کا نتیجہ فاطمہ۔ ہائے ہائے، جو ہے اپنا عقد پڑھا اس کا نتیجہ علی، رسول کا عقد پڑھا اس کا نتیجہ فاطمہ۔ اللہ نے قانون بیان نا، الحل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، ابو طالب تو نے میرے حبیب محمد کا عقد پڑھا، میں تیرے بیٹے علی کا عقد پڑھوں گا۔ ہائے ہائے، میں تیرے بیٹے علی کا عقد پڑھوں گا۔ لیکن ابو طالب تیرے پڑھنے میں اور میرے پڑھنے میں ایک فرق ہو جائے گا۔ پروردگار وہ فرق کیا ہے؟ کہ تو نے میرے حبیب محمد کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے بیٹے کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا۔ ایک سلوہ بھی محمد والے محمد پر باواز بلند۔ جو ہے ماشاءاللہ آپ بہت دور دور سے تشریف لائے، بہت دور دور سے آئے، لیکن مجھ سے دور کوئی نہیں آیا جہاں سے میں آیا ہوں۔ توجہ ہے، میں تو بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ کوئی عثمان پور سے آیا، کوئی نگپور سے آیا، کوئی مصطفی آباد سے آیا، کوئی جعفر آباد سے آیا، کوئی جمال پور سے آیا، میں اتراکھنڈ سے آیا۔ سنیے، منزل دیکھیے گا بھائی، ایک بات ہے، ختم دعا ہے، سنیے گا ماشاءاللہ، ایک بات سن لیجیے، اگر اس سے بڑی دلیل منور بھائی قبلہ آپ کو ملے تو مجھے ضرور بتانا، میرے علم میں اضافہ ہوگا جو دلیل دینا چاہ رہا ہوں۔ سنیے گا، کہتے ہیں ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ سنیے، بہت بڑی دلیل قرآن سے دینے جا رہا ہوں، ایمان ابو طالب، ایک مرحومہ کے سالے صاحب کی مجلس ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا، سورہ انعام اور اس کی آخری یہ آیتیں ہیں، ارشاد ہوا، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والنبوۃ والحکم ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا قوم لیسوا بہا بکافرین۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتابیں دی، شریعتیں دی، نبوتیں دی، نبی بنا کر اس زمین پر بھیجا، ان کے سروں پر تاج نبوت رکھا، ہم نے ان کا وکیل زمانہ ماضی میں کسی کافر کو نہیں بنایا۔ سنیے بھائی، سنیے میرے نوجوان بھائی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتابیں دی، شریعتیں دی، نبوتیں دی، نبی بنا کر اس زمین پر بھیجا، ہم نے ان کا وکیل زمانہ ماضی میں کسی کافر کو نہیں بنایا۔ یعنی نبی کا وکیل وہ بنے گا، نکاح وہ پڑھے گا جو زمانہ ماضی میں کبھی کافر نہ رہا ہو۔ ارے نہیں غور فرمایا آپ نے، جو زمانہ ماضی میں کبھی کافر نہ رہا ہو۔ سوال کروں، توجہ چاہوں گا، بتاؤ امت مسلمہ، تمہارے باپ آدم کا وکیل کون تھا؟ کہنے لگے صاحب نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے جو بھی تھا وہ مومن تھا۔
اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے نا، ہم نے نبیوں کا وکیل کسی کافر کو نہیں بنایا. اچھا آدم کا وکیل نہیں معلوم؟ اچھا نوح کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. موسیٰ کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. داؤد کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. خاشے کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. راکے کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. قینان کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. انوس کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. محلل کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. یوحنا کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. لمت کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. توجہ ہے. یعقوب کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. یوسف کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. یونس کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. حام کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. یافس کا وکیل کون تھا؟ کساب نہیں معلوم. کسی نبی کا وکیل کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے جو بھی تھا وہ مومن تھا. نہیں غور فرمایا؟ جو بھی تھا وہ مومن تھا. کسی نبی کا وکیل کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن ایک ہی نبی ہے جس کا وکیل پوری دنیا کو معلوم ہے. نہیں غور فرمایا؟ پوری کائنات کو معلوم ہے. وہ عقد کی محفل جب عبداللہ کا یتیم بیٹا ختیجہ سے عقد کے لیے چلا، ایک مرتبہ اللہ کی رسالت کل نے مڑ کر اپنے چچا ابو طالب سے کہا، چچا ابو طالب میرا نکاح آپ پڑھیے، وکیل آپ بنیے. نہیں غور فرمایا؟ میرے وکیل آپ بنیے. جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل. نہیں غور فرمایا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ذریۃ ابراہیم میں رکھا، نسل اسماعیل میں رکھا. نکاح ہو گیا. توجہ ہے، نکاح ہو گیا. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا اور جوڑنے کے بعد کہوں گا، یا محمد آپ اپنا وکیل ایک کافر کو بنا رہے ہو. یا رسول اللہ آپ اپنا وکیل ایک کافر کو بنا رہے ہو. اگر آپ کے پروردگار نے آپ سے معلوم کر لیا، اے محمد تو نے اپنا وکیل ایک کافر کو کیوں بنایا، کیا جواب دیجیے گا؟ آپ کے پاس جواب ہے. پیغمبر کی پیشانی پر شکن نمودار ہوئی، جلال نمودار ہوا. ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا، خاموش رہو، اپنے گھر بیٹھو. نہیں وہ فرمایا اپنے گھر بیٹھو. یا رسول اللہ جواب کیا دیجیے گا؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر مسکرائے اور پیغمبر نے کہا، جب میرا اللہ مجھ سے کہے گا اے محمد تو نے اپنا وکیل ایک کافر کو کیوں بنایا، تو میں کہوں گا معبود تو بتا، تو نے میرا کفیل ایک کافر کو کیوں بنایا. بس الفاظ محمد و آل محمد پر آواز بلند. وکیل اور کفیل کسے کہتے ہیں؟ کفیل کے معنی کیا ہے؟ وکیل کے معنی کیا ہے؟ وکیل اور کفیل، کفیل وہ ذمہ دار ہے. اگر ذرا سا ناراض ہو جائے نا آپ سے، جو حضرات عرب ممالک گئے ہوں، سعودی عرب یا دبئی گئے ہیں، ان کو معلوم ہوگا. اگر آپ کا کفیل آپ سے ذرا سا ناراض ہو جائے، فوراً پاسپورٹ پر خروج لگائے گا، کہے گا فخروج، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ ہمارے ملک سے، نکل جاؤ یہاں سے. اور جملہ کہوں بڑی اطمینان سے اور بہت آہستہ سے. تو مسلمانوں، محمد کے کفیل کو کافر بتا رہے ہو اور جنت میں جانے کی تمنا بھی ہے. بس الفاظ محمد و آل محمد پر آواز بلند. بس میرے عزیزو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے. یہ آپ سن رہے ہیں ذکر محمد علیہ محمد، آپ سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. یہی پہچان ہے علی والوں کی. علی والے جب ذکر آل محمد سنتے ہیں، نام علی سنتے ہیں، تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. اور جب نام حسین آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. میں دعا کرتا ہوں پروردگار اس مجلس کے صدقے میں مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور میں کہتا ہوں، سنیے گا، اس فرش اعضاء پر آپ بیٹھ کر جب روتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے، یہ آنسو پانی کے آنسو ہیں؟ آؤ میرے ساتھ چلو جہاں پانی کے آنسو نہیں، جہاں خون کے آنسو امام روتے ہیں. اور جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مسائل کہاں پڑے، تو امام نے یہی فرمایا، الشام الشام
الشام، ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا قید خانہ، ہائے زندان شام۔ عزادارو سنیے گا، ایک چھوٹی سی روایت ختم دعا ہے۔ جس کے دل میں جو بھی تمنا ہو وہ مانگ لے گا، اس لیے کہ جب مسائل بیان ہوتے ہیں تو اپنے دل کی مرادیں مانگ لینی چاہیے۔ بادشاہ قدس کی بیٹی تھی، نام تھا اس کا ہند، ہند نام تھا، 5 سال کی ہند تھی، 5 سال کی عمر تھی، لا علاج ہو گئی، بیمار ہو گئی۔ بادشاہ قدس جو ہے ڈاکٹر کے قدموں میں گر گیا، کہا ڈاکٹر صاحب یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کو آپ بچا لیجیے۔ کہ دنیا کوئی طبیب کوئی حکیم ہند کو نہیں بچا سکتا۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بیٹی ٹھیک ہو تو جا اپنی بیٹی کو مدینے لے جا، علی کی کنیزی میں دے دے، علی کے بچوں کی خدمت کرے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ قدس نے سنا، مدینے آیا، مولا کو سلام کیا، قدموں سے لپٹ گیا اور کہا یا علی یہ میری بیٹی ہند ہے، اس کی 5 سال کی عمر ہے، لا علاج ہو گئی، بیمار ہو گئی، اس کو آپ اپنی کنیزی میں قبول فرمائیے، آپ کے بچوں کی خدمت کرے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ مولا نے قبول فرمایا۔ بادشاہ قدس چلا گیا۔ اب ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر میں جناب زینب پروان چڑھ رہی ہے، اسی گھر میں جناب ہند پروان چڑھ رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ جناب زینب کی شادی جناب عبداللہ سے ہو گئی۔ جب جناب زینب جانے لگی تو ایک مرتبہ علی نے فرمایا بیٹی زینب تم اپنے باپ کی زینت ہو، ہند کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کو ہمیشہ درس قرآن دینا، درس اخلاق دینا، درس پردہ دینا۔ جناب زینب نے سنا، لے کر چلی۔ زندگی بھر جناب زینب نے ہند کو درس قرآن دیا، درس اخلاق دیا، درس پردہ دیا۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ بادشاہ قدس نے اپنی بیٹی کی شادی یزید سے طے کر دی، اور جب ہند مدینے سے جانے لگی تو ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا یا علی میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا لیکن آج مانگنا چاہتی ہوں۔ کہا بیٹی ہند مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا یا علی میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ کے دونوں بیٹے دونوں بیٹیاں سب میں کھڑے ہو جائیں۔ مولا نے حکم دیا، امام حسن امام حسین جناب زینب ام کلثوم ایک سب میں کھڑے ہو گئے۔ جب یہ حضرات کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ جناب ہند آگے بڑھی، امام حسن کے قدموں کو چوما، اور آگے بڑھی امام حسین کے قدموں کو چوما، اور آگے بڑھی جناب ام کلثوم کے قدموں کو چوما۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے جب جناب زینب کی باری آئی، ہند 2 قدم پیچھے ہٹی اور ہٹنے کے بعد ایک مرتبہ زمین پر بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد گھٹنوں کے بل چلی اور چلنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب کے قدموں سے لپٹ گئی اور لپٹنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا شہزادی زینب ہم شام جا رہے ہیں، شہزادی زینب ہم سے وعدہ کیجئے آپ ہمارے گھر ضرور آئیں گی۔ علی کی بیٹی نے سنا، سننے کے بعد کہا ہند ہم تیرے گھر آئیں گے لیکن تو ہمیں پہچان، ہم تیرے گھر آئیں گے تو ہمیں پہچان نہیں پائے گی۔ ہند نے سنا، ایک مرتبہ رونے لگی اور ایک مرتبہ ماتم کیا، شہزادی میرے گھر آئے اور کنیز کی یہ مجال کہ نہ پہچان سکوں۔ کہا ہند تو ہمیں پہچان نہیں پائے گی، اچھا ہند یہ بتاؤ جب ہم تمہارے گھر آئیں گے تم کیا کرو گی؟ ہند نے سنا، سننے کے بعد کہا میں خوشی کے مارے اپنا دربار سجاؤں گی۔ دربار کا نام سنا، ایک مرتبہ بابا کی طرف دیکھا، بابا علی مرتضیٰ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزادارو ہند چلی گئی۔ 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا، 2 محرم کو کربلا پہنچا، 10 محرم کو سب شہید ہو گئے، 11 محرم کو اس قافلے کو اسیر کر لیا گیا، ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے۔ عزادارو جب شام کا بازار آیا، لاکھوں کا ہجوم تماشا دیکھنے کے لیے آیا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا،
کوئی خاک اڑا رہا تھا، ایک پتھر آیا، جناب زینب کی پیشانی پر پتھر لگا، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، پیشانی سے خون جاری ہوا، ایک مرتبہ رو کر فرمایا بیٹا سید سجاد یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ شام ہے، یہ وہ شام ہے جہاں آپ کی کنیز ہند رہتی ہے۔ ہند کا نام سنا، جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک سر کو دیکھا جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا، کہا بھیا باز وہ شہر آ گیا جہاں میری کنیز ہند رہتی ہے۔ اے بھیا جس کو میں نے پردہ سکھایا ہے، بھیا تمہاری شہزادی بے پردہ۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، رونے میں شرم نہ کرنا، آوازوں کو دبا کر نہ رونا، کھل کھل کے رونا۔ ہاں عزادارو، اب تاریخ بتاتی ہے، آپ کو معلوم ہے یہ حضرات جہاں قید تھے وہ کیسا قید خانہ تھا؟ بس سن لیجئے، وہ ایسا قید خانہ تھا کہ جہاں رات کو اوس پڑتی تھی، دن میں دھوپ پڑتی تھی، اور ان کے لیے کھانے کے لیے کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ ہاں گرم پانی پینے کے لیے، سوکھی ہوئی روٹیاں کھانے کے لیے، یہ حضرات کا کھانا تھا۔ عزادارو، شام کی کچھ عورتیں ہند کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا ہند تو مومنہ ہے، تیرا شوہر ظالم ہے، آپ صاحبان اولاد ہیں، مرحومہ کی مجلس ہے، ہاں بتصور کیجئے گا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ہند کے پاس آ کر کہتی ہے ہند تو مومنہ ہے، تیرا شوہر ظالم ہے، نہ جانے تیرا شوہر کن کو قیدی کر کے لایا ہے کہ رات بھر ہمارے بچے سو نہیں پاتے، رات بھر ہمارے بچے سو نہیں پاتے۔ کہا کیوں نہیں سو پاتے، کیا بات ہے؟ کہا ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو شام کے وقت زندان کے جنگلے پہ کھڑی ہو کر اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر کہتی ہے بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا بھائی کہتا ہے یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ وہ بچی رو کر کہتی ہے بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اس کا بھائی کہتا ہے بہن ہم جائیں گے لیکن تو نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادار ایک مرتبہ وہ خواتین کہتی ہے ہند ان قیدیوں میں ایک مرد بزرگ ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں توق ہے، وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کے زنجیر کی جھنکار کی آوازیں ہمیں سونے نہیں دیتی۔ ہند سنتی رہی اور جیسے ہی کہا ہند ان قیدیوں میں ایک خاتون ہے جو وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، قرآن کی ایسی تلاوت ہم نے آج تک نہیں سنی۔ ہند نے سنا، کرسی سے کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد مدینے کا رخ کر کے آواز دی کہیں فاطمہ زہرا کا گھرانہ تو نہیں اجڑ گیا؟ ایسی آواز تو میری شہزادی زینب کی ہے، بجگر کو تھام لو، کلیجے کو تھام لو۔ ہند نے 700 کنیزوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جاؤ قید خانے میں اعلان کر دو ہماری شہزادی ہند آ رہی ہے۔ 700 کنیزیں قید خانے میں آئی، ایک چاندی کی کرسی قید خانے میں رکھی گئی۔ علی کی بیٹی نے رو کر پوچھا اب کون آ رہا ہے؟ 700 کنیزیں بولی ہماری شہزادی ہند آ رہی ہے۔ ہند کا نام سنا، اپنے کھلے سر کو دیکھا، نجف کا رخ کر کے آواز دی بابا علی مرتضیٰ وہ ہند آ رہی ہے جس کو میں نے پردہ سکھایا ہے، بابا تمہاری شہزادی تمہاری بیٹی زینب بے پردہ۔ روتے رہو عزادارو،
मातम करते रहो आज़ादारो। बस सुनिएगा आज़ादारो, आपकी आंखों में आंसू आ गए, क़यामत के मसाइब हो रहे हैं। और सुनिएगा, मैं तबीर फरमाते हैं कि कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है, दुख्तरे फातिमा गैरत से मरी जाती है, रूह कालिम में वो जिंदान में घबराती है, रूह बेहवासी से हर एक बार ये फरमाती है, आसमां दूर ज़मीन सख्त किधर जाऊं मैं, बीवियों मिलके दुआ मांगो कि मर जाऊं मैं। अल्लाह अकबर। बीवियों मिलके दुआ मांगो कि मर जाऊं मैं। बच्चन जुमले हैं, ख़त्म दुआ है। हिंद आई, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, नौजवान भाई बैठे हुए हैं, आप साहिबान औलाद है, जवानों तुम्हारी बहनें हैं, बस सुनिएगा, तसव्वुर कीजिएगा। आज़ादारो, हिंद आई, कुर्सी पे बैठी, बैठने के बाद जनाब ज़ैनब की तरफ मुतवज्जे हुई और मुतवज्जे होने के बाद कहा, बीबी तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है? अली की बेटी ने सुना, सुनने के बाद कहा, हमारा नाम मजलूमा है, बेशक आपके ऊपर जुल्म हुए हैं, आपका कोई और नाम भी है, हमारा नाम असीरा है, बेशक आप असीर की गई, आपका कोई और नाम भी है। इतने में कोई और सवाल करती, एक गोशे से एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई जिसका दामन जला हुआ था, जिसके मुंह पर तमाचों के निशान थे, जिसके कानों से खून जारी था, जिसके लिए इमाम ज़माना फरमाते हैं सलाम हो उस जद्दा सकीना पर जिसके रुखसारों की रंगत कभी नीली हो गई, कभी सुर्ख हो गई, इतने तमाचे लगे हैं सकीना के रुखसारों पर। आज़ादारो की मरतबा सकीना सामने आई, नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ा और जोड़ कर कहा, हिंद जो कुछ सवाल करना है मुझसे कर, मेरी पुपी को जहमत ना दे। कहा क्यों? कहा जो खाना हमारे लिए आता है वो इतना कम होता है कि बच्चे भूखे रह जाते हैं, हमारी पुपी अम्मा अपने हिस्से का खाना हमें खिला देती है। कहा बच्ची मेरे सवालों का जवाब बताएगी? सके सवाल कर। कहा बच्ची तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है? कहा हम मदीने के रहने वाले हैं। बच्चन जुमले हैं, ख़त्म दुआ है, बस सुन लीजिए आज़ादारो। एक मरतबा सकीना कहती है हम मदीने के रहने वाले। कहा अच्छा मदीने की रहने वाली हो, अच्छा ये बताओ मदीने में किस महल्ले में रहती हो? कहा महल्ले बनी हाशिम। कहा अच्छा महल्ले बनी हाशिम में रहती हो, अच्छा ये बताओ महल्ले बनी हाशिम के किस घर से तुम्हारा ताल्लुक है? कहा हिंद जब शाम को सूरज गरूब होता है तो रसूल के गुम्मत का साया हमारे घर के जहन में आता है। कहा अच्छा रसूल के रोजे के इतने करीब रहती हो, फिर तो तुम मेरे आका हुसैन को जानती होगी। रसूल के रोजे के इतने करीब रहती हो, फिर तो तुम मेरे आका हुसैन को जानती होगी। आज़ादारो सकीना रोकर कहती है हिंद हुसैन को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, हुसैन को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हिंद ने सुना, एक मरतबा जनाब ज़ैनब की तरफ मुड़ी और मुड़ने के बाद हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा कैदन कैदन मेरी कुछ दुआएं हैं, कुछ तमन्नाएं हैं, आप मेरे लिए दुआ कर दें, दुआ कर दें। और मैंने अपने इमाम से सुना है जब भी तुम्हें दुआ कबूल कराना हो असीरों से करा लिया करो, यतीमों से करा लिया करो। है बीबी आप असीरा है, इस बच्चे के चेहरे से मालूम हो रहा है ये बच्ची यतीम है, आज आप इस बच्ची को अपनी आगोश में बिठाकर मेरे लिए दुआ कर दे। आज़ादारों के कलेजे को थाम लो, जिगर को थाम लो। अली की बेटी ने पूछा तुम्हारी दुआ क्या है, तुम्हारी तमन्ना क्या है? तक मरता हिंद कहती है मेरी दुआ ये है, पहली तमन्ना ये है, पहली तमन्ना ये है कि मैं जल्दी से मदीने जाऊं, आका हुसैन की ज़ियारत करूं। सुना है आका हुसैन के यहाँ एक चांद सा बेटा हुआ है जिसका नाम अली असगर है, मैंने उस बच्चे के लिए एक छोटा सा झूला बनवाया है, चांदी का झूला बनवाया है। बतमन्ना ये है
مدینے جاؤں بچے کو جھولا جھولاؤں. آپ نے عزادارو سن لیا, میں نے پڑھ دیا. ہاں عزادارو, مدینے جاؤں بچے کو جھولا جھولاؤں. کا دوسری تمنا کیا ہے؟ کا دوسری تمنا یہ ہے, بہت دن ہو گئے اپنی شہزادی زینب کی زیارت کی تھی. میری شہزادی نے مجھے قرآن پڑھایا ہے, پردہ سکھایا ہے, ادب سکھایا ہے. ہاں بس جلدی سے مدینے جاؤں, اپنی شہزادی زینب کی زیارت کروں. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک کونے سے ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی, ہند کے قریب آئی, دامن کو ہلایا. ہلانے کے بعد کہا, ہند اگر میں تجھے اسی قید خانے میں تیری شہزادی زینب کی زیارت کرا دوں, جوانوں آنسو نہ روکنا, آنسو نہ روکنا, قیامت آئے گی ابھی قیامت مجلس میں, آنسو نہ روکنا. ہاں اگر میں تجھے اسی قید خانے میں تیری شہزادی زینب کی زیارت کرا دوں. ہند نے سنا, کرسی سے کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہونے کے بعد کہا, بچی خبردار, بچی خبردار, کھلے سر ہو کر اس قید خانے میں میری شہزادی زینب کا نام نہ لے. بچی خبردار, کھلے سر ہو کر اس قید خانے میں میری شہزادی زینب کا نام نہ لے. سکینہ نے پھر کہا, اگر میں تجھے اسی قید خانے میں تیری شہزادی زینب کی زیارت کرا دوں. ایک مرتبہ ہند قریب آئی, انگلی کا اشارہ کیا, اور اشارہ کرنے کے بعد کہا, بچی تیرے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے تو یتیم ہے, تیرا جلا ہوا دامن بتا رہا ہے تو یتیم ہے, تیرے چہرے پر تماچوں کے نشان بتا رہے ہیں تو یتیم ہے, تیرے کانوں کا خون بتا رہا ہے تو یتیم ہے. اگر تو یتیم نہ ہوتی میں تجھے سزا دیتی, اس لیے کہ تو نے کھلے سر ہو کر اس قید خانے میں میری شہزادی زینب کا نام لیا ہے. عزادار ایک مرتبہ سکینہ نے سنا, اور ایک مرتبہ سننے کے بعد پھوپھی کے قریب آئی. پھوپھی اپنے سر کو زانوں پہ رکھے رو رہی تھی. سکینہ قریب آئی, بازو کو ہلایا, شانے کو ہلایا. پھوپھی اماں ذرا اپنے چہرے سے بالوں کو تو ہٹاؤ. ایک مرتبہ قیامت آ گئی قید خانے میں. ایک مرتبہ پھوپھی اماں اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹاؤ. علی کی بیٹی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد کہا, ہند پہچانا میں تیری شہزادی زینب, ہند پہچانا میں تیری شہزادی زینب. ہند نے غور سے دیکھا, اور غور سے دیکھنے کے بعد کرسی سے اٹھی, اٹھنے کے بعد زمین پر بیٹھی, اور بیٹھنے کے بعد کہا, بی بی اپنے آپ کو سب کچھ کہے, زینب نہ کہے. کہا کیوں؟ کہا جس کا ابا جیسا بھائی ہو یہ میری شہزادی زینب نہیں ہو سکتی. کہا میں تمہاری شہزادی زینب ہوں. کہا ایک نام کی بہت سی خواتین ہوتی ہے, آپ میری شہزادی زینب نہیں ہے. کہا میں تمہاری شہزادی زینب ہوں. اب میں نے علماء کرام سے سنا ہے, علماء کرام پڑھتے ہیں. کہا اچھا اگر آپ میری شہزادی زینب ہے میں آپ کا امتحان لوں گی. کہا کیسا امتحان؟ کہ جب میری شہزادی زینب قرآن پڑھتی تھی تو قرآن بلند ہوتا تھا. عزادار ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا, قرآن کو منگا لے. جیسے قرآن آیا, علی کی بیٹی نے, معجز نما کی بیٹی نے جیسے قرآن کی تلاوت کی, قرآن بلند ہوا. ان نے منظر دیکھا, اپنے آپ کو جناب زینب کے قدموں میں گرایا, اور گرانے کے بعد ماتم کیا, اور کرنے کے بعد کہا, شہزادی عباس کیا ہوئے, علی اکبر کیا ہوئے, قاسم کیا ہوئے, حسین کیا ہوئے. اب جو جناب زینب نے ماتم کیا, ہند میرا حسین مارا گیا, میرا اکبر مارا گیا, میرا اصغر مارا گیا. اے ہند میرا عباس بازو کٹائے دریا پہ سو گیا. ہند ہم اجڑ گئے. ہند نے سنا, ماتم کیا, اپنے سر سے چادر کو اتارا. اتارنے کے بعد
دربار میں آئی، چادر کو دربار میں پھینکا، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا۔ ہاں عزادارو، یزید نے شراب کو چھوڑا، چھوڑنے کے بعد کہا ہند تمہارا پردہ کہاں ہے، تمہاری چادر کہاں ہے؟ ہند نے ایک مرتبہ سینے کو پیٹا، سر کو پیٹا، ماتم کیا، اے یزید تو شرابی ہے، تو لعنتی ہے، اے یزید جن کے گھر سے پردہ چلا وہ رسول کی نوازیاں، علی کی بیٹیاں بے پردہ اور کنیز پردے میں رہے، اے یزید انہیں چھوڑ دے، یہ میری شہزادی زینب رسول کی نوازی، علی کی بیٹی، اے یزید تو لعنتی ہے، تو شرابی ہے۔ ان نے ماتم کیا، قید خانے میں علی کی بیٹیوں نے ماتم کیا، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ علی اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسینہ خاتون بنت زائر حسین کی روح کے لیے اصالہ ثواب فرما دیجیے۔